العالمين الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وإترته وسلالته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال في القرآن المجيد سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك یا حبیب اللہ۔ الزام کفر ہے، الزام کفر ہے، فتوے ہزار کرتے ہیں۔ الزام کفر ہے، فتوے ہزار کرتے ہیں کہ ساجد حسن پرستی شعار کرتے ہیں۔ وہ جس کا نور جھلکتا ہے سب کے پیکر میں، وہ جس کا نور جھلکتا ہے سب کے پیکر میں، اسی کی چاہ میں سب کچھ نثار کرتے ہیں۔ کرن کرن تیرے جلووں کی ہے حسینوں میں، کرن کرن تیرے جلووں کی ہے حسینوں میں، وگرنہ ہم بلا کا تم سے پیار کرتے ہیں۔ اور عاشق کہتے ہیں مچانے باندھ کر ہم خوب روحوں کے دل پر، مچانے باندھ کر ہم خوب روحوں کے دل پر نزول ذات کے لمحے شکار کرتے ہیں۔ اور نگاہ خانہ دل میں ہے ہر جھلک تیری، نگاہ خانہ دل میں ہے ہر جھلک تیری، جدا ہی جسم سہی سب میں ہے چمک تیری۔ لا تعداد درود و سلام اس رب کائنات کے نام، وہ کہ جس نے اس آنکھ کو اتنا نور عطا کیا، اتنا نور عطا کیا کہ یہ ہر بشر کے تصور میں اسی کو دیکھنے لگ گئی۔ سبحان اللہ۔ بارش شاہ جی سرکار کہتے ہیں کہ پانڈے تھی نیوں لگانا کس لیے دانائی، نیوں لگا اس کاریگر تھی جس سے شکل بنائی۔ اصل حسن آدمی کے چہرے میں نہیں ہے، اصل حسن سیرت والے کی صورت میں نہیں ہے، اصل حسن تو اس خدا کا ہے جو اس نے اپنی کاریگری سے اس شخص کو عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اپنی سورت رحمان کی 7ویں کرن میں ارشاد فرماتا ہے کہ زمین و آسمان والوں، ادھر معراج والوں کے لیے معراج ہے، عشق والوں کے لیے عشق ہے، نیند والوں کے لیے نیند ہے، اور جاگنے والوں کے لیے اس سے بڑا سامان کوئی نہیں۔ جناب من میرا رب کہتا ہے اے آسمان والوں، اے زمین والوں، ہماری توجہ تمہاری طرف ہی ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور وقت کی بات نہیں، یہ کنگلا اور اس ذات کی توجہ۔ جب ذاکر ذکر کے لیے مرشد کی طلب میں جاتا ہے تو ہم جب شروع میں مدرسے میں داخل ہوئے، دوستو عرض کرنا چاہتا ہوں میں نے علم بھی کسی ناقص کے پاس حاصل نہیں کیا، کامل کے پاس حاصل کیا۔ تو ہمیں ذکر کرنے کے طریقے سکھائے جاتے تھے، تو اللہ اللہ کرتے ہوئے نا بعض اوقات اس سلسلے کا رنگ یوں تھا کہ آپ اس میں خفی ذکر کیا جاتا تھا۔ ہمارے سلسلے میں بھی خفی ذکر کا انداز یہ ہے کہ اس کے ساتھ تصور اسم ذات بھی کیا جاتا ہے، لیکن وہاں دل کا تصور کر کے ذات کو دل میں محسوس کرنے کا ذکر ہوتا تھا۔ لیکن پاس میں کوئی آدمی کو چھیڑ دیتا تھا نا تو بندہ اس کو کہتا تھا تو میری توجہ خراب کر رہا ہے، تو میری توجہ خراب کر رہا ہے، تجھے نہیں پتا کہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، اس کو یاد کر رہا ہوں۔ ارے بندہ یکسوئی سے اس کو یاد کر رہا ہو تو کسی دنیا والے کی خبر نہیں ہوتی۔ میرا رب کہتا ہے اے زمین و آسمان والوں، گھبراؤ نہ، میری توجہ ساری تمہاری طرف ہے۔ اور ایک میاں محمد بخش صاحب کا شعر ہے، مناسبت
ظاہر کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کپڑا پھٹے تے لگے تروپا، کپڑا پھٹے تے لگے تروپا، دل پھٹے تے سیوے کیڑا. جناب من اس سے بڑھ کر عروج اور معراج نہیں ہے کہ بندہ آرزو کرتا ہے میرا باپ نہیں ماں نہیں، اگر ماں باپ بھی ہے تو سنبھالنے والا کوئی نہیں. اللہ کہتا ہے زمین و آسمان والوں گھبراؤ نہ، میری توجہ. شیطان نے اگر ہر جگہ سجدہ کیا، ابلیس نے اگر ہر جگہ سجدہ کیا، تو اللہ کہتا ہے میری توجہ ہے. یعنی سجدوں سے خیر نہیں ملتی، رب کی اتباع میں وہ خیر ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے جو ثقلین کی غلامی کرنا جانتا ہے وہ رب کی غلامی سے سجدہ ریزی میں کامل ہوتا ہے. اب دو لفظ کامل اس آیت میں جن کو زیر غور لانا علماء کی مجبوری ہے، کیونکہ لفظ اچھا ہو دل نشینوں کے لیے طاقت بن جایا کرتا ہے. اب مزمل کرتے کیوں رہتے ہو؟ کہ رب نے ادا دیکھ کے مزمل کہا تھا، ہم اس ادا کو لبھانے کے لیے مزمل کرتے رہتے ہیں. جناب پہلا لفظ رب نے یہاں فارغ سے فارغ لفظ استعمال کیا کہ رب کا کہنا چاہتا ہے کہ تم اپنے کاموں سے فارغ نہ ہو، یا میں اپنے کاموں سے فارغ ہو کے تیری ذات کی طرف توجہ کر رہا ہوں. اب اللہ سے یہ توقع کرنا کہ اللہ فارغ ہے، یہ انسانیت کی توحید کے آگے نفی ہے. اب ادھر علماء بحث کرتے ہیں. ابن منصور لسان العرب میں لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ لفظ فرغ یفرغ سے ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ توجہ کا قصد کرنا، ارادہ کرنا. اور میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اللہ نے ایک جگہ میں کہا تھا کہ میں ارادہ کرنا چاہتا ہوں، تو ارادے میں رب نے کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس لاہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رب قصد کرنا چاہتا ہے کہ نبی تمہاری اہل بیت کو پاک کروں. ادھر رب کہتا ہے میں قصد کرنا چاہتا ہوں میں تمہاری طرف توجہ کروں، اور پھر رب کہتا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ہر روشنی والی چیز کی ایک کرن ہوتی ہے. اس آیت کی کرن یار کا وصل سکھا رہی ہے، اس آیت کی کرن یار کا قرب سکھا رہی ہے. جناب من ساری زندگی بندہ یہ سوچتا رہتا ہے، بچپن سے یہ کلام سنا، کوئی دیکھ رہا ہو، اپنے عمل ظاہر نہ کرو، لیکن جس کو رب دیکھ رہا ہو اس کا عمل دنیا نہیں ہونا چاہیے. اے بندے تجھے رب، میں عرض کرنا چاہتا ہوں شور شپٹ والے آدمی کے لیے ایک بڑی خاصیت ہوتی ہے کہ جب اچھا مجمع ہوتا ہے، اچھا کوٹ پہن کے رہتا ہے، اچھے لفظ بولتا ہے، اچھا کلام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور عشق والوں کے لیے بھی ایک اصول ہے، جس کا سجن اس کے گھر آیا ہو. میرے شاید حضور ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک عورت کو کسی لڑکے سے پیار ہو گیا، تو اسی علاقے میں ایک شادی تھی، تو وعدہ ملاقات بھی تھا کہ میں بھی آؤں گا تم بھی آ جانا. تو آخری وقت میں جب اس کے پاپا نے کہا بچی تم نے نہیں جانا، تو گھر رہے تو ہم چھوٹی بچی کو لے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ان دونوں کا آپس میں پیار تھا. تو انہوں نے کہا ابا میں نہیں جاتی، اس کو جانے دو. جب اس کا یہ محسوس ہوا کہ میں جا رہا ہوں تو خوشیوں سے دل بھاگ بھاگ ہو گیا. تو لیکن جب مقام پر پہنچے کہ جہاں وعدہ ملاقات تھا، تو ان سخیوں نے کہا سوتی کیوں نہیں ہو، آنکھ بند کیوں نہیں کرتی؟ تو وہ کہتی ہے ادھر سے ابھی سجن سے گزرنا ہے، آنکھ بند کروں گی تو یار کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گی. ارے عاشقو، یار اپنا معشوق، عاشق اپنا ہر قدم اس لیے رکھتا ہے کہ معشوق کے نظر میں نکھارا جاؤں. اے بندے تجھے وہ دیکھ رہا ہے، اپنے ہر قدم پر توجہ کر کے تیرے قدم میں تجھے رب دیکھ رہا ہے. عزیز من عرض کرنا چاہتا ہوں اگلی بار جناب صدیق اکبر کہتے ہیں افرغوا الی اذہابہ، تم اپنے مہمانوں کی طرف توجہ کرو ورنہ وہ تم سے روٹ جائیں گے. اور جناب عربی کے کسی شاعر نے لکھا ہے اذا تفرغ الیک اذا قصد لک، میں تمہاری طرف متوجہ ہوں، ٹھہر جو میں تمہارا علاج کرتا ہوں. کہا کہ یہ صرف محبت بھرے لہجے میں نہیں ہے،
اس کثرت سے مراد یہ بھی ہے کہ بندہ کسی کو تڑی لگانے لگا ہو، وہ کہتا ہے کھلو جا تیرا میں علاج کرنا، ایڈا تو لاٹھی خان۔ اب توجہ لمس کے معنی میں بھی آ جاتی ہے، توجہ غصے کے معنی میں بھی آ جاتی ہے۔ میں ایک مذاقاً بات عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن بات اس سے آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ اس کثرت کا معنی کیا ہے۔ کالے خان مجھے ایک واقعہ سناتا ہے کہ ایک عورت نے آ کے شور و غل کرنا شروع کر دیا، تو کسی نے پوچھا کہ اس کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا وہ جو شخص جا رہا ہے اس نے میرا بوسہ کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے قرآن کی قسم ہے تو اس کے قریب بھی نہیں گیا۔ تو اس نے کہا کہ اس نے دور سے ایسے کیا ہے، مجھے بوسہ محسوس ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، دور سے بھی کبھی بوسہ لیا گیا ہے؟ تو عاشق کہتا ہے، وہ کہتی ہے اجرے اسود کو دور سے ہو سکتا ہے، مجھے نہیں ہو سکتا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جس کا احساس کسی کو دلانا ہو، تمہاری نگاہ اس کو سمجھا سکتی ہے۔ تم اس سے بوسہ چاہتے ہو، تم اس کا دیدار چاہتے ہو، ارے معشوق کو یہ سننے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ تیری طلب میں مر رہا ہے۔ معشوق کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں وہ درد ہے جو اس کے دن رات کو تنگ کیے ہوئے ہے۔ تو جناب من اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اے اللہ یہ بندہ تیرے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے اے زمین و آسمان والو توجہ گھبراؤ نہ، میں تمہاری طرف توجہ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایھا الثقلین کے لفظ میں استعمال کیا، یعنی زمین و آسمان کے۔ اب ثقلین لفظ ثقل سے نکلا ہے۔ پرانے لوگ جانتے ہیں کہ ثقل کس کو کہتے ہیں، ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا۔ اب راغب اصفہانی کہتے ہیں ثقل اور خفیف ایک ہی لفظ سے نکلے ہیں، لیکن جو مقدار میں زیادہ ہو جائے اس کو ثقلین کہتے ہیں۔ کہا کہ ثقلین کو زمین و آسمان سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ ادھر میرا سونا بھی کہہ رہا ہے انی طارق فی الثقلین وکتابہ وعطرتہ، ادھر سونا مصطفیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے اندر ثقلین میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت۔ راغب اصفہانی کہتے ہیں اس ثقلین سے سمجھ یہ آتا ہے تم جس کو وزن والی چیز سمجھتے ہو، رب اور مصطفیٰ نے اسی کو زیر غور لا کے کہا ہے۔ وہ ککھوں کا بھی کوئی وزن ہوا ہے، اللہ کے نزدیک وہ ککھوں کی بھی حیثیت نہیں رکھتے جو قرآن سے بھی دور ہو گئے، قرآن والے۔ اب یہ بھی آ رہا ہے ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو لٹلاؤ گے۔ علامہ اسماعیل کی لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کو مغلط سمجھنا چاہتے ہو تو مغلط سمجھو، اس کو پیار سمجھنا چاہتے ہو تو پیار سمجھو، اس کو لطف سمجھنا چاہتے ہو تو لطف سمجھو، اس کو مہربانی سمجھنا چاہتے ہو تو مہربانی سمجھو۔ جناب آؤ مدینے کی طرف سفر کرتے ہیں اور مدینے والے کی نسبت سے طائف کے بازاروں میں چلتے ہیں۔ طائف کے بازاروں میں جب مصطفیٰ کریم پر پتھر برسائے گئے اور آپ کی ریش مبارک خون آلود ہو گئی، آپ کے نالینوں تک آپ کا خون جاری ہو کے چلا گیا، تو ایک باغ میں استراحت کی۔ جب استراحت کی تو جبریل آ گیا، کہ سونیا حکم کرنا اس طائف کی وادیوں پر پتھر گرا دو، حکم کرنا پہاڑیاں سے اس طائف کو زیر و زبر کر دو۔ سونے نے کہا مجھے نظر آ رہا ہے یہ نہیں پر ان کی اولادوں میں ایسا اللہ کا ذکر ہوگا سارے۔ میں ادب کے لحاظ سے میں طائف کا خود ظاہر ہوں، میں نے طائف کی زیارت کی ہے، ادب کے لحاظ سے آج بھی طائف والوں سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکا۔ کیوں جی؟ مکہ میں ادب زیادہ ہونا چاہیے، مدینہ میں ادب زیادہ ہونا چاہیے، طائف والوں میں ایسا ادب کیوں آ گیا؟ کہ جدھر مصطفیٰ کی نگاہ مل جائے ادب ان میں ٹھاٹھا مارتا سمندر بن جایا کرتا ہے۔ ادھر اپنی طرف توجہ بھی تو کرو۔ رب کہتا ہے اے زمین و آسمان والو میری توجہ تمہاری طرف ہے۔ ارے مصطفیٰ توجہ کرے تو نسلیں سمجھ جاتی ہیں۔ جس
کہتی ہے اس میں کسی اور کا تصور نہیں، تیری ذات کا تصور۔ اس دوستی کا کوئی فائدہ نہیں میں اس کو دیکھوں مجھے دیکھے۔ دوستی کا فائدہ تو یہ ہے میرے غم میں وہ ہو اور اس کے غم میں میں ہوں۔ اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جب بندے کی اللہ سے یاریاں لگ جائیں، بندہ اللہ سے کلام کرنے لگ جائے، تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ قصداً دعا نہیں مانگتے لیکن آرزو ہوتی ہے کہ وہ کرم کرے؟ کیا آرزو پوری ہونے کا تعلق صرف ہاتھ اٹھانے سے؟ کیا آرزو پوری ہونے کا تعلق صرف سجدہ ریزی سے ہے؟ کیا آرزو پوری ہونے کا تعلق صرف گریہ و زاری سے ہے؟ کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے بندہ مانگتا بھی نہیں، دل میں بھوک اٹھتی ہے، اللہ کہتا ہے علیموں بذات صدور، میں تیرے دلوں کا راز جانتا ہوں۔ وہ یاری تو اسی کو کہتے ہیں جو صرف دیکھتا نہ رہے کہ اس کو چوٹ لگی ہے، اس درد کا مداوع کر کے بتائے اے بندے تجھے تکلیف ہوئی ہے، تیری تکلیف کا وارث بھی خدا ہے، تیری تکلیف کا مداوع بھی غالب کو عشق ہو گیا تو غالب کہتا ہے ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے بھر کے کیوں نہ دریا۔ غالب کہتا ہے مر کے جو رسوا ہو گئے ہیں دریا میں غرق کیوں نہیں ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے غرق کیوں نہ دریا۔ نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار بنتا، وہ جنازہ اٹھانے کا شوق اس کو ہو جس کا دل پر اس کا جنازے پر آئے، قبر میں جانے کا شوق اس کو ہو۔ وہ کہتا ہے غالب اپنی تعریف کرتے ہوئے خود ہی کہتا ہے کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ میری بادہ خاری میری اس بات پہ مانے ہے کہ سجن میری قبر میں نہیں آئے گا، لیکن مجھے قبر میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں فرعون کو قبر میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگوں نے قبر میں بڑا ڈالنے کی کوشش کی، رب نے کہا میں اس کو نشانی بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ جو موسیٰ کے آڑے آئے رب اس کی قبر کو، اس کی لاش کو نشانی بنا کے رکھتا ہے۔ جو میرے حسین کے آڑے آئے رب کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، اے ثقلین والو، اے زمین و آسمان والو، میں دیکھ رہا ہوں، میری توجہ تمہارے ساتھ ہے۔ ارے موسیٰ کو تکلیف دی جائے تو رب معافیاں نہیں دیتا، اسی لیے رب نے نہ یزید کی نسل کو معافیاں دی ہے۔ قیامت تک جب تک حسینیت باقی رہے گی یزیدیت کے لیے لعنت بھی باقی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایمان نعرہ حیدری، حق دا تارا دل دا چین یا حسین، حق دا تارا دل دا چین یا حسین، یا حسین۔ عرض کر رہا تھا کہ ثقلین کس کو کہتے ہیں؟ ثقلین لفظ ثقل سے نکلا ہے، ثقل وزن والی چیز کو کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ثقل ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں انی تارکم فی الثقلین وکتابہ وعطرتہ۔ ارے رب کا رسول دنیا کو بتانا چاہتا ہے ثقلین کا وزن میرا حسین ہے، ثقلین کا وزن میرا علی ہے، ثقلین کا وزن میری عطرت ہے، ثقلین کا وزن میری کتاب ہے۔ جو اس کے وزن پر اتر آیا وہ مجھ محمد کا بھی ہے، اس خدا کا بھی ہے۔ جناب کڑی سے کڑی نہ جڑے تو آپ کو لوہار کون کرے گا؟ سونا سونے کو جاذبیت سے پکڑے گا تو آپ کو سنیارا کون کہے گا؟ آپ ٹانکا لگوانے کے لیے سنیار کے پاس گئے ہیں تو وہ کہتا ہے میں بنانا جانتا ہوں جوڑنا نہیں جانتا، تو آپ کہیں گے تو سنیارا نہیں ہے، تو پکھنڈی ہے، تجھے سنیارے کی سونے کی عزت کا ہی نہیں پتا۔ ارے سونے کے ساتھ وہ کھیل سکتا ہے جس کا ہیرے جیسا جگرا ہو۔ آپ کہیں جی یہ بات کیسے؟ او جی بھائی سونا آپ کے پاس نہیں آئے، آپ کو پلے سے لگانا پڑ جائے خرابی کی وجہ سے تو جناب من جگرے تو نہیں ہے برداشت کرتے۔ کچا سنیارا ہوگا تو وہ اٹھ کے کہے گا بھائی تہاڈا نقصان ہو گیا، اتنا سونا اور لے آؤ۔
تو جس کو اپنی عزت کی فکر ہوگی وہ اپنے پلے سے لگا کے عزت بحال کرنے کے لیے ایسا نگینہ تیار کرے گا کہ دیکھنے والے کہے گا کہ یار تو نے تو کمال کر دی۔ جناب من ثقلین کو ایسا نگینہ بنا کے مصطفیٰ نے اپنے پاس میں فرمایا یاد رکھو تم کائنات میں روشنیاں پانے کے لیے محنت کرو گے کہ تمہیں کائنات میں سکون مل جائے، لیکن مصطفیٰ بتانا چاہتا ہے سکون یا رب کے کلام میں ہے یا میرے مصطفیٰ کی اولاد میں۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ادھر سونے مصطفیٰ نے ثقلین کے آگے لفظ اطرت ہی کو استعمال کیا، علماء میں بحث چھڑ گئی ہے، ارے اس کو کیا کامل کہوں جس کی کاملیت 2 سالوں کی ہو، اس کو کیا کامل کہوں جس کی کاملیت 10 سالوں کی ہو، میرا مصطفیٰ وہ کامل ہے۔ آج فتنہ اٹھ رہا ہے، میرا سونا تب بتا کے گیا تھا کہ میں لفظ ہی ایسا بولوں کہ فتنے خود دم چھوڑ دیں۔ اگر مصطفیٰ اولاد ہی کہتے، آل ہی کہتے، تو آل میں کئیوں نے کندھے لگا کے کہہ رہا تھا۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ایک فی العالمین ہوتا ہے، ایک فی العالمین ہوتا ہے۔ فی العالمین سے مراد ہے کہ عالمین میں سے، اور فی العالمین میں سے ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک عالم کہتے ہیں کہ تمہارا دل ہے کہ تم اطرت کے اولاد کے دروازے کے ساتھ کندھا لگا کے بیٹھو، سوری فی العالمین، ایک فی العالمین ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ عالمین میں سے، ایک العالمین ہوتا ہے کہ کئی عالموں میں سے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ادھر بحث یہ چلتی ہے کہ تم یہ سوچتے ہو کہ تم اولاد کے دائرے میں داخل ہو جاؤ گے، آل کے دائرے میں داخل ہو جاؤ گے، تو علماء فرماتے ہیں تو العالمین ہے، وہ فی العالمین ہے، تو اولاد ہے، وہ جناب من اولاد میں سے ہے، تو دور باہر سے آ کے جڑا ہے کہ ہم محمد کی قوم میں شامل ہوئے ہیں، وہ محمد کی ذات سے نکل کر بتا رہے ہیں کہ ہم محمد کی عزت میں سے آئے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے یہاں عطرت کا لفظ اس لیے استعمال کہا، عطرت عزت کو کہا جاتا ہے۔ اب میرے تیرے جیسا تو مصطفیٰ کی عزت نہیں ہو سکتا، عزت تو وہ ہے جس کو مصطفیٰ کہتے ہیں الفاطمہ بدعت منی، اور عطرت تو وہ ہے جو فاطمہ سے جڑتا گیا وہ عطرت بنتا تھا۔ علی پاک کی اولاد بھی عطرت میں نہیں آتی، صرف زہرا پاک کی اولاد عطرت میں آتی ہے۔ جو زہرا سے جڑتا گیا وہ عطرت میں آتا ہے، جو زہرا سے جڑتا گیا وہ عطرت کے سائے میں آتا گیا۔ آؤ خوشیاں لیتے ہیں، اب بات میں آسانی سے کھول دوں۔ اللہ کہتا ہے اہل بیت والو، اب ثقلین تو اسی کی ہے نا، میں دوبارہ کھول کے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے جملے کو ضائع کر دیں۔ انی تارکم الثقلین وکتابہ وعطرتہ، ترجمہ کرنے والے نے یہاں ثقلین کے معنی میں یہ ترجمہ کیا، اے زمین و آسمان والو، میرا ترجمہ کرنے کو دل کرتا ہے، اے قرآن و اہل بیت والو، اے قرآن و اہل بیت والو، گھبراؤ نہ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں ثقلین لفظ کہہ کے مصطفیٰ نے ثقلین کے راز سے پردہ اٹھا دیا کہ تم ثقلین چاہتے ہو، انی تارکم الثقلین کتاب ہی و عطرت ہی، لفظ ثقلین کو کھول کے تو دیکھو، یا قرآن مجید نظر آئے گا یا ناطق قرآن نظر آئیں گے، اور یہاں تم آسمان و زمین والا ترجمہ کرنے والوں، ہم نے یہ بھی اکلا کھول دیا، اے قرآن والو، اے اہل بیت والو، گھبراؤ نہ، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم بڑی کرنوں کو، بڑی چیزوں کو سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے لیے نعمت ہے۔ رب بیان کا رب فرما رہا ہے، لوگوں
نعمتیں بڑی ہیں، پر اس سے بڑی نعمت کیا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، اور تجھے دیکھنے میں سب سے بڑی نعمت کیا، تو قرآن کا ہو جا، اہل بیت کا ہو جا، رب تیرا ہو جائے گا، تو رب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ گھڑی کبھی نہ پیدا کرے جس میں ثقلین کے معنی نہ سمجھ آئے۔ جناب من جس کو گھر کے معنی نہیں آتے ہوتے اس کا گھر تو اجڑ جاتا ہے، جس کو سرداری کے معنی نہیں آتے اس کی تو رایا بگڑ جاتی ہے۔ پاکستان کا حال دیکھ لیں، آج کل کے میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا، ہمارے ملک کے حکمرانوں کو اس قوم پر حکومت کرنی نہیں آئی، اگر کرنی آ جائی ہوتی تو ہمارا حال یہ نہ ہوتا۔ لیکن یاد رکھیں، ناقصوں میں اگر کامل بیٹھ جائیں تو ناقصوں کو کوئی نہیں گنتا۔ جب ملک پاکستان کا نام آتا ہے تو لوگ حکمرانوں کو نہیں دیکھتے، کوئی داتا علی حجویری کو دیکھتا ہے، کوئی بابو سلطان کو دیکھتا ہے، کوئی جناب فضل حسین کو دیکھتا ہے، کسی کو وارث شاہ چنگا لگتا ہے، کسی کو بلے شاہ اچھا لگتا ہے۔ جناب من ثقلین میں جو کوئی آئے گا، جس کو جس سے یاری ہوگی وہ اسی کو دیکھے گا۔ اب جب جناب من رب کہتا ہے کہ زمین و آسمان والو، ایسا ثقلین والو، میری توجہ تمہاری طرف ہے، ادھر آؤ۔ مصطفیٰ کی حدیث سنتے، مصطفیٰ کریم کہتے ہیں کامل وہ ہے جو مجھے ایک دفعہ دیکھ لے اور اس کا بار بار دیکھنے کا دل کرے۔ فرمایا پھر کمال کیا ہے؟ کہ محبوب یہ ہے وہ کسی اور کو نہ دیکھے، بس مجھے دیکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ثقلین والوں میں، فی العالمین والوں میں سے ہونا نصیب فرمائے، اللہ عالمین والوں میں سے ہونا نصیب نہ فرمائے، اور ثقلین کے اصل معنوں میں زندگی گزارنے کی۔ جناب من بریکٹس ہوتی ہیں، کوئی جو بریکٹس کے اندر والے ہوتے ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے۔ یہ کوئی ریاضی کا فارمولہ نہیں ہے کہ ایک اسکوئر پلس بی اسکوئر از اکول ٹو 2ab، کہ تم ادھر سے ادھر ملا کے سب کو جوڑ کے رکھ دو۔ یہ اللہ کی ثقلین کا کلیہ ہے جو مصطفیٰ نے کھولا ہے۔ ارے ثقلین میں وہ نہیں آ سکتا جو نہ قرآن کا عشق رکھے نہ قرآن والوں کا عشق رکھے۔ ثقلین اور ثقلین پر ہی میرے رب کی توجہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ثقلین والوں میں سے کرے اور یہ رب کی توجہ سدا قائم رہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَآخِرُ دَعْوَانَا